بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سے ٹھیک 3 سال قبل 27 فروری کو پاک فضائیہ نے ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا تھا اور ایک طیارے کے پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا تھا۔ 27 فروری 2019 کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا ایک بیان جاری کیا اور کہا تھا کہ پاک فضائیہ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فورسز کے 2 لڑاکا طیاروں کو مار گرا دیا ہے۔ اسی ٹویٹ میں مزید بتایا گیا تھا کہ ایک بھارتی لڑاکا طیارہ مقبوضہ کشمیر جبکہ دوسرا آزاد کشمیر میں گرا، اور اس ٹویٹ کے ساتھ ہی یہ پوری دنیا میں خبر عام تھی کہ پاک فوج نے ایک بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس واقعے کے چند دن قبل 14 فروری کو مقبوضہ کشمیر کے شہر پلوامہ میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی بس پر حملے میں 44 بھارتی اہلکار ہلاک کر دیے گئے تھے، جس کے بعد بھارت کی جانب سے اپنی اس ناکامی پر حملے کا ملبہ پاکستان پر ڈالتے ہوئے پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا، جبکہ پاکستان نے انتہائی واضح الفاظ میں ان الزامات کی تردید کی تھی۔ پلوامہ حملے کے بعد ہی بھارتی حکومت کی جانب سے مسلسل غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سلسلہ جاری تھا، اور انہی غیر ذمہ دارانہ رویوں کو بنیاد بناتے ہوئے بھارتی طیاروں نے پاکستانی حدود میں گھسنے کی ناکام کوشش کی تھی، جس پر اس کے ایک طیارے کو اپنی حدود میں اور دوسرے کو پاکستان کی حدود میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی طیاروں نے 27 فروری 2019 کو پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پہلی مرتبہ نہ کی، اس سے ایک روز قبل بھی وہ ایسا کر چکے تھے، تاہم پاک فضائیہ کی بروقت کارروائی کی وجہ سے وہ بری طرح پسپا ہو گئے تھے۔ بھارت شور مچاتا رہا کہ پلوامہ حملہ کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کی جانب سے کروایا گیا، ساتھ ہی اس نے اس حملے کے ماسٹر مائنڈ کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ بغیر کسی ثبوت اپنے خبث باطن کی وجہ سے بھارت نے اس معاملہ کو پاکستان سے جوڑتے ہوئے 1995 میں دیا گیا پسندیدہ تجارتی ملک کا درجہ واپس لے لیا۔ تو دوسری جانب 17 فروری کو BJP حکومت نے پاکستان میں جاری سپر لیگ جو بھارت میں دکھائی جا رہی تھی اس کی نشریات پر بھارت میں پابندی عائد کر دی تھی، اور یہی نہیں بلکہ بھارتی درآمد کنندگان نے پاکستانی سیمنٹ کی درآمد روک دی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیمنٹ فیکٹریوں کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ دوسری طرف پاکستان کی طرف سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا تھا، اور بھارتی حکام کی الزام تراشیوں کے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو قابل عمل معلومات فراہم کرنے کی صورت میں تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی، اور ساتھ ہی خبردار کیا تھا کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی جارحیت کی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ تاہم بھارت نے تحقیقات کی پیشکش کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو حقیقت کے برعکس قرار دیا تھا۔ بعد ازاں 28 مارچ کو پاکستان نے کہا تھا کہ پلوامہ حملے کی ابتدائی تحقیقات میں پاکستان کے واقعے سے کسی بھی قسم کا تعلق ثابت نہیں ہوا، اور حملے کے حوالے سے بھارتی ڈوزیئر میں جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا کوئی ذکر بھی نہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ پلوامہ واقعے کے بعد جہاں دونوں ممالک میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا، تو وہیں 26 فروری کو بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے پاکستان کی حدود میں دراندازی کرتے ہوئے دہشت گردوں کا مبینہ کیمپ تباہ کر دیا ہے۔
بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے فضائیہ نے دہشت گردوں کے مبینہ کیمپ پر حملے میں 350 افراد کو ہلاک کر دیا۔ تاہم بعد ازاں بھارتی حکومت کی جانب سے اس دعوے کے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے اور اسے اپنے ہی ملک میں ہزیمت اور شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور جب تفصیلات سامنے آئیں تو بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر کے علاقے میں دراندازی کی کوشش پر اسے منہ توڑ جواب مل چکا تھا۔ پاک فضائیہ نے حملہ ناکام بناتے ہوئے بروقت رد عمل دیا تھا اور دشمن کے طیاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق مظفر آباد میں داخل ہونے کی کوشش کر کے بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی تھی، جس پر پاک فضائیہ فوری طور پر حرکت میں آئی اور بھارتی طیارے پسپا بھی ہوئے اور تباہ بھی۔ DG ISPR نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پاک فضائیہ کے بروقت رد عمل کے باعث بھارتی طیارے نے عجلت میں بالا کوٹ کے قریب اپنا پے لوڈ گراتے ہوئے فرار ہونے میں عافیت جانی۔ بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارتی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے واضح کیا تھا کہ مناسب وقت اور مناسب جگہ پر بھارتی مہم جوئی کا جواب دیا جائے گا، اور ایسا کر کے دکھا دیا ہے۔ اس اہم اجلاس کے فوری بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر خزانہ اسد عمر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی نے بھارتی عمل کو جارحانہ قرار دیتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ پاکستان اس کا جواب دے گا۔ اس کے بعد پاک فوج کے ترجمان نے بھی ایک پریس کانفرنس کے دوران بھارت کو خبردار کیا تھا کہ اب وہ پاکستان کے جواب کا انتظار کرے جو انہیں حیران کر دے گا۔ ہمارا رد عمل بہت مختلف ہوگا، اس کے لیے جگہ اور وقت کا تعین ہم خود کریں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا اور سنا کہ اس سلسلے میں محکمہ جنگلات نے بالا کوٹ میں بھارتی حملے سے ہونے والے نقصانات پر رپورٹ جاری کی۔ سب سے پہلے ڈویژنل فارسٹ آفیسر عارف خان کی جانب سے تیار کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پے لوڈ کے گرائے جانے کے فوری بعد پاک فوج، صحافی اور مقامی افراد نے جائے وقوع پر پہنچے۔ 11 اپریل 2019 کو بھارت سمیت بین الاقوامی صحافیوں اور مختلف ممالک کے سفیروں نے بالا کوٹ کا دورہ کر کے زمینی حقائق کا معائنہ کیا تو سب کچھ منظر عام پر تھا۔ بھارت کے بالا کوٹ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کے دعووں پر پاکستان کے موقف کی تصدیق ہو چکی تھی۔ گروپ کو اس جگہ کا معائنہ کرایا گیا تھا جہاں بھارت نے جھوٹے فضائی حملے کا دعویٰ کیا تھا اور جہاں جانی یا انفراسٹرکچر کے نقصانات کا کوئی آثار تک نہ تھے۔ اس حوالے سے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا تھا کہ بھارتی سمیت بین الاقوامی صحافیوں کے گروپ، مختلف ممالک کے سفراء اور دفاعی اتاشیوں نے بالا کوٹ میں جبہ کے مقام کے قریب 26 فروری کو بھارت کے فضائی خلاف ورزی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ترجمان نے انہیں بریفنگ دی تھی اور بین الاقوامی صحافیوں اور سفراء نے اپنی آنکھوں سے بھارتی دعووں کے برعکس زمینی حقائق کا معائنہ کیا تھا۔ وفد نے قریب میں واقع اس مدرسے کا بھی دورہ کیا جہاں بھارت نے متعدد دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بین الاقوامی صحافیوں اور سفراء نے آزادانہ طور پر طلباء اور اساتذہ سے بات کی اور اپنی آنکھوں سے اس مدرسے کو دیکھا جسے بھارت نقصان پہنچانے کا دعوے کر چکا تھا۔ علاوہ ازیں
امریکہ کی سب سے معتبر دفاعی میڈیا ادارے جینز انفارمیشن گروپ نے بھی بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے قریب دہشت گرد گروپ کے مبینہ کیمپ پر حملے اور 350 سے زائد افراد کے مارے جانے کے دعوے پر سوالات اٹھا دیے تھے۔ لندن کے ادارے کے تجزیہ کار راول بیدی نے نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسانی جانوں کے حوالے سے جو کچھ بھی دعویٰ کیا گیا ہے وہ صرف افواہ ہے، یہ کسی بھی چیز سے زیادہ ایک سیاسی حربہ لگتا ہے جس کا مقصد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو انتخابات سے قبل بھارت کی جانب سے کچھ قابل ذکر کارروائیوں کا نمونہ دکھانا تھا۔ پاک فضائیہ نے 27 فروری کو بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ غیر ملکی میڈیا نے پاک بھارت کشیدگی کی خصوصی طور پر کوریج کی تھی اور اس صورتحال کو خطے کے لیے انتہائی حساس قرار دیا تھا۔ دوسری جانب ایک بھارتی صحافی نے بھارتی فضائیہ کے آفیسر کے پاکستان میں گرفتار ہونے کی اطلاعات کی تصدیق کر لی۔ اسی روز بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے مختصر پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی جنگی طیارے کی تباہی اور پائلٹ کے لاپتہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے اپنی انتہائی لایعنی پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ فضائی انگیجمنٹ کے بعد MiG 21 بیسن نے پاکستانی فضائیہ کا طیارہ مار گرایا جو پاکستانی حدود میں جا گرا۔ بھارت آج تک اس حوالے سے کسی قسم کے ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ بھارت کی دراندازی کے بعد پاکستان کے لیے جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی ایئر فورس کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے جانے کے بعد اس وقت کے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ بھارت کی جانب سے 26 فروری کو پاکستانی حدود میں دراندازی کی کوشش کی گئی، جس کے بعد پاکستان کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت نے ہم پر جارحیت کر کے LOC کی خلاف ورزی کی، جس پر جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن جواب کیسے دیا جاتا ہے ایک ذمہ دار ملک خوب جانتا ہے۔ اگلی صبح پاک فضائیہ نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے پار مقبوضہ کشمیر میں 6 اہداف کا انتخاب کیا۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج کے پاس صلاحیت ہے، جذبہ بھی، جبکہ عوام کا ساتھ اور ہر قسم کی چیز موجود ہے، لیکن ہم ذمہ دار ریاست ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا تھا کہ پاک فضائیہ کے اہداف کے بعد بھارتی ایئر فورس کے 2 طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد دونوں بھارتی طیاروں کو گرا دیا گیا۔ ایک کا ملبہ ہماری طرف گرا جبکہ دوسرے کا ملبہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی طرف گرا۔ اس واقعے پر پاکستانی فورسز نے بھارتی پائلٹ کو اپنی تحویل میں لیا، مگر اس کے ساتھ ایک مہذب ملک جیسا سلوک ثابت کر دکھایا۔ واقعہ ہو جانے پر پریس کانفرنس کے دوران میجر جنرل آصف غفور نے بھارتی پائلٹ کے پاس سے ملنے والی دستاویزات بھی دکھائیں۔ بعد ازاں حکومت پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے گرائے گئے طیارے کے گرفتار پائلٹ کی ویڈیو جاری کی، جس میں بھارتی پائلٹ نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں ونگ کمانڈر ابھی نندن بھارتی فضائیہ کا آفیسر ہوں اور میرا سروس نمبر 27981 ہے۔ تاہم ویڈیو میں مزید معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا گیا۔ اس کے بعد گرفتار بھارتی پائلٹ کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں ابھی نندن نے مشتعل ہجوم سے بچانے پر پاک فوج کے کیپٹن اور جوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے رویے کی تعریف کی تھی۔
گرفتار بھارتی پائلٹ کی میڈیا کو جاری کی جانے والی ویڈیو میں ابھینندن کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور انہوں نے پاک فوج کے رویے کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاک فوج کے جوانوں اور آفیسران کا رویہ متاثر کن رہا، جنہوں نے طیارے کے تباہ ہونے کے بعد مجھے مشتعل ہجوم کے تشدد سے بچایا اور میرا بہت خیال رکھا۔ میری خواہش ہے کہ ہماری آرمی بھی ہم سے ایسا ہی برتاؤ کرے۔ بھارتی پائلٹ نے مشن سے متعلق سوال کا جواب دینے سے مسلسل معذرت کیے رکھی۔ بھارتی فضائیہ کی پاکستانی حدود کی خلاف ورزی اور ان کے پائلٹ کی گرفتاری کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ہم امن کے لیے بھارت کے گرفتار پائلٹ ابھینندن کو رہا کر دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ امن کے قیام کی کوشش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک بہادر شاہ ظفر تھا اور دوسرے ٹیپو سلطان۔ بہادر شاہ ظفر نے موت کی بجائے غلامی کو چنا تھا، جبکہ ٹیپو سلطان نے غلامی پر موت کو ترجیح دی۔ اس قوم کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے۔ 1 مارچ کو پاکستان کی جانب سے بھارتی طیاروں کو گرانے کے بعد گرفتار کیے گئے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو تمام کاغذی کارروائی مکمل کر کے واہگہ بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا اور وہ واپس اپنے ملک جا پہنچا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ابھینندن کی حوالگی کے موقع پر بھارت کی جانب سے اپنی سرحد پر پرچم اتارنے کی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے واہگہ بارڈر پر حسب معمول پرچم اتارنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ بعد ازاں اسی روز ابھینندن کی رہائی کے بعد ان کا ایک اور ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ٹارگٹ تلاش کر رہا تھا کہ پاک فضائیہ نے ان کا طیارہ مار گرایا، جبکہ بھارتی میڈیا چھوٹی سی چیز کو آگ لگا کر بڑھا چڑھا کر پیش کرتا رہا۔ انہیں ویڈیو میں کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ طیارہ تباہ ہونے کے بعد انہوں نے اسے چھوڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں نے پیراشوٹ کھولا اور جب میں نیچے گرا تو میرے پاس پسٹل تھا اور لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا جو میرے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے اور میں نے اپنے بچاؤ کے لیے مجھے وہ پسٹل چلانا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ بعد میں ابھینندن کی واپسی کے حوالے سے بھارتی حکام کی طرف سے طرح طرح کی تعویلیں پیش کی جانے لگی۔ مقامی سطح پر بیرون ملک ایسی خبریں گردش کرتی رہیں کہ بھارتی پائلٹ کو ان کے وطن واپس کیے جانے کے لیے پاکستان پر بہت دباؤ تھا، جس کی وجہ سے انہیں واپس بھارت بھیجنا پڑا۔ بھارتی پائلٹ کی واپسی کے دوسرے ہی روز انٹرویو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا تھا کہ پاکستان پر گرفتار بھارتی پائلٹ ابھینندن کو رہا کرنے کے لیے کوئی دباؤ تھا اور نہ ہی کوئی مجبوری تھی۔ انہوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان نئی دہلی کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ وہ ہندوستان کے شہریوں سے بدسلوکی نہیں چاہتا، کیونکہ اسلام آباد تو امن کا حاوی ہے۔ بہرحال 27 فروری کو جو ہوا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا تھا، اور میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27 فروری کا سبق بھارت اپنی آنے والی نسلوں کو بھی پڑھائے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔